آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، ہم جو سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ کہ جو بہت زیادہ کامن پرابلمز ہیں سائیکولوجیکل یا مینٹل آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم عمومی نفسیاتی اور ذہنی مسائل کا نام دیں گے، اور اس میں جو ہم کچھ ٹرمینالوجیز سنتے ہیں انگزائٹی یا ڈپریشن، تو آج یہ ہمارا ٹاپک بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس کی تھوڑا سا ہمیں شروع میں تفصیل بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، انگزائٹی ڈپریشن کیا چیز ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب، اور تمام ہمارے سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا کٹ کروں گا، میں بھول گیا اناؤنس کرنا، جو ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلا دی ناظرین کہتے ہوئے کہ چونکہ فیس بک پہ یہ پروگرام اس وقت آپ کے لیے لائیو پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمارے جو فیس بک کے سامعین ہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. جی ناظرین بلکہ کہیں گے کہ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو. پلیز ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریے گا. جی بھٹی صاحب، اس کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو کامن عام یا سب سے زیادہ عام ذہنی نفسیاتی سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈس آرڈرز یا مسائل کیا ہیں، اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل لیول پر بھی، جس کا مطلب ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں، ایشیا میں، تو تمام کے تمام کنٹریز میں جتنی بھی ابھی تک ریسرچ ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹا جمع ہوا ہے مسائل کے حوالے سے، اس میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹاپ پر اس وقت یہ ڈپریشن، جس کو کلینکل ڈپریشن بھی کہتے ہیں، صحیح، اور اسی طرح انگزائٹی، جس کو ہم کلینکل انگزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح، یہ سب سے زیادہ نا دنیا بھر میں نا یہ کامن ہے. پھر اس پر فردر جو مزید ریسرچ ہوئی ہے، اس میں پھر ان کی ٹائپس، اس کی ان دونوں کی بہت ساری قسمیں آگے دریافت ہوئی ہیں. تو ہماری جو بکس ہیں، جس کا میں مینشن بھی کئی دفعہ کرتا ہوں، ایک امریکنز کی کلاسیفیکیشن ہے جو نفسیاتی ذہنی مسائل کو ڈیل کرتی، پوری بک ہے، اچھی خاصی بک. اس کا پاکستان میں جو ایڈیشن ہے وہ تقریباً 22 یا 32 ہزار کا ایک صرف وہ کتاب ملتی ہے. اس میں بھی یہ کلاسیفیکیشن دی ہوئی ہے. ہم چونکہ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت، اس میں ان پٹ جو ہوتی ہے یا جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ پوری دنیا کے جو ہمارے ماہرین نفسیات ہیں یا اسپیشلسٹ ہیں ذہنی اور دماغی جو معاملات ہیں ان کی ان پٹ یا ان کی ریسرچ اس کے اندر شامل ہوتی ہے نا. صحیح. ہم اس کو زیادہ ہاسپٹل میں، ہمارے جو ہاسپٹلز میں ہمارا ڈیٹا اس کے مطابق ہمیں جمع کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے کوڈ یا وہ کلاسیفیکیشن ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے. اس میں بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامن یہی ہیں اس وقت ڈس آرڈرز. اب وہ ہوتے کیا ہیں؟ جو ڈپریشن کی صرف میں اپنے معزز جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کی سہولت کے لیے اس کا پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، لیکن میں دوبارہ اس لیے بعض دہرا دیتا ہوں کہ کئی سامعین ہمارے دوبارہ ہمارے یعنی فورم پر تشریف ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں پروگرام کو، اور بعض ناظرین جنہوں نے سنا ہوتا ہے وہ بھی مزید یعنی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں نا. صحیح. کیونکہ معاملہ ایسا کہ ہر بندے کا شاید ہی کوئی ایسی فیملی ہو، ایسا خاندان ہو جس میں ایک کو، دو کو، تین کو، یا خود انسان کو، وہ جو سننے والے جو ہمارے معززین ہیں، ان میں سے کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک انگزائٹی کا یا ڈپریشن کا اٹیک نہ آیا ہو. آتا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، جس طرح جسمانی ہماری تکلیفیں، کبھی معدے میں تکلیف تھوڑی ہو گئی، کبھی کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا، کبھی بلڈ پریشر اوپر چلا گیا، یا جسمانی طور پر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پٹھوں میں درد ہے، کھچاوٹ ہے، وہ آتی ہے تکلیف، پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، کچھ علاج سے، کچھ بغیر علاج کے وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ شروع میں جب یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیات ہوتی ہے، یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ختم بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں، انسان کے اعصاب کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافی حد تک ریپیئر کر لیتے ہیں. لیکن پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس میں وہ یا تو بار بار اٹیک ہوتے ہیں ان بیماریوں کے، ان تکلیفوں کے، یا زندگی کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، الجھنیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے، اعصابی دباؤ کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے یہ مسائل پھر سیریس یعنی ایک شیپ میں آ جاتے ہیں. ان کی جو علامات ہوتی ہیں زیادہ شدید ہو جاتی ہیں، بہت ساری علامات ایک دم سے اس بندے میں پیدا ہوتی ہیں. اس وقت بندہ بہت بے بس ہو جاتا ہے. صحیح.
اب میں نے وہ جو ٹائپس ہیں انگزائٹی کی اور ڈپریشن کی، اس کی تفصیل بہت زیادہ ظاہر ہم پروگرام میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے جی جی وہ تو پورے ڈیٹیل نہیں دے سکیں گے، لیکن میں وہ چند کامن جو ہمارے ہاسپٹل میں، ہمارے کلینکس میں جو آئے دن لوگ آتے ہیں، صحیح ہے. جیسے ہمارے جو ریلوے جو ہاسپٹل میں جس دن ہمارا ہوتا ہے دن ہوتا ہے پیشنٹ دیکھتے ہیں، اس میں بعض 28 30 34 تک بھی پیشنٹ آتے ہیں. اچھا او پی ڈی ریفر آتے ہیں. جی او پی ڈی میں ریفر ہو کے. ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون میجورٹی سے ڈیز ہوتے ہیں آپ کے او پی ڈی کے یہاں ریلوے؟ جی ادھر بٹی صاحب سوموار اور بدھ. اچھا سوموار اور بدھ. جی اور ایک دن ہم دیتے ہیں رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو سہالہ میں. اچھا جمعے والے دن فرائیڈے کو وہاں پر میں کوشش کرتا ہوں. لیکن چونکہ مصروفیات کافی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیکل ایجوکیشن بہت معاملات ہوتے ہیں، اس میں کبھی کبھی ٹائم کا اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن بہرحال سروسز ایک تسلسل کے ساتھ ہماری اویلیبل ہوتی ہیں. صحیح. اور اگر سپوز کسی دن کسی مصروفیات کی وجہ سے کوئی ہائی لیول میٹنگز ہوتی ہیں، اگر ہم وہاں پر نہ ہوں تو کم سے کم اگلے جو ہوتا ہے اس میں ہم اویلیبل ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب جو علامات آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ابھی، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اسی کے ساتھ ایک سوال ہے کہ لوگ کن ریفرنسز سے کہاں کہاں گھوم پھر کے آپ تک پہنچتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ بعض اوقات جو جدھر لگا دی کہ تمہیں تو یہ مسئلہ ہے، تمہیں تو فلاں جن نکالنے والے کے پاس جانا چاہیے، کوئی جادو کا اثر لگ رہا ہے، یا یہ بہت زیادہ کامن چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں. جی بٹی صاحب، اس کو ہم ریفرل چینل بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ہیلتھ سیکنگ ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر بھی انگلش میں کہتے ہیں، کہ جب ہی انسانوں کو یعنی یہ نفسیاتی یا سائیکولوجیکل یا ایموشنل اس طرح کی جب علامات یا کوئی سمٹم شروع ہوتی ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے ان کے ذہن میں یا ان کی جو فیملی یا فرینڈز ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں نے دیکھا کہ عموماً پاکستان میں اور ہماری کمیونٹی میں، ہماری پاپولیشن میں، یعنی اسٹریٹ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے ہاں جی یہ نفسیاتی یا سائیکولوجیکل یا ذہنی یا اعصابی کمزوری ہے، اور اس کا علاج ہم نے جو اسپیشلسٹ ہیں اس برانچ کے یا اس فیلڈ کے، اسٹریٹ ان کے پاس ہیں. ہمارے پاس یعنی لوگ آتے ہوتے بڑا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، اور بڑا زگ زیگ پیٹرن اس کو کہتے ہیں، یعنی رائٹ لیفٹ بڑی مشکل سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اچھا شاید یہ جو مثال کے طور پر نا جو کلینکل ڈپریشن ہے، اس کے اندر نا اعصاب میں اتنی شدید کمزوری ہوتی ہے بٹی صاحب کہ وہ جو بندہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والا ہے، 100 کام نبھانے والا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میرے جسم میں ڈاکٹر صاحب، اب خواتین جیسے آتی ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جسم میں بالکل طاقت نہیں ہے، ذرا ہمت نہیں ہے. مطلب صبح ناشتہ بھی بنانا ہوتا ہے بچوں کا تو وہ بڑی ہی مشکل سے نا اپنے آپ کو گھسیٹ کے، واشنگ کرنی ہوتی ہے تو کئی دن سوچتی رہتی ہوں کہ میں واشنگ کیسے ہوئے گی. کہتے ہیں کہ پہلے یہ کام میرے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، میں یعنی 2 گھنٹے کے اندر کوکنگ بھی، واشنگ بھی، سب کچھ، گھر بھی صاف ستھرا ہو جاتا تھا. کہتے ہیں اب ایک کام کرنے کے لیے میں پتہ نہیں کتنی ہمتیں باندھنی پڑتی ہیں، کتنا سوچنا پڑتا ہے، تو پھر بھی مجھ سے نہیں کام ہو پاتے. سو وہ سم تھنگ شاید کوئی کمزوری ہو گئی ہے، کوئی خون کی کمی ہو گئی ہے مثال کے طور پر، یا کوئی بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے. تو وہ عام طور پر جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے معزز جو جی پیز ہوتے ہیں، جو عام طور پر یا کمپاؤنڈر دیہاتوں میں ہوتے ہیں ہمارے، جنہوں نے کلینکس بنائے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ڈرپ وغیرہ یا طاقت کا ٹیکہ کو ملٹی وٹامن کے ٹیکے وغیرہ لگاتے ہیں. اچھا اس سے شاید وہ ڈرپ لگانے سے وقتی طور پر تھوڑی سی جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، دے فیل بیٹر. صحیح. اور ویسے بھی شروع کی سٹیج میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بندہ نا خود بخود تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. جی لیں جی. اس کے بعد دوسری سمٹم ہوتی ہے جو مسلسل دل نا اداس، پریشان، افسردہ، بالکل وہ ایسے لگتا ہے جیسے مایوسی کے سائے جیسے دل و دماغ پر چھائے ہوئے. اس کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی جادو کرا دیا نا، اس کا دماغ کو یا دل کو بند کر دیا. صحیح. تیسری جو علامت جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس کو جو بکس میں لکھے میں لفظ میں وہ دہرا دیتا ہوں، لیک آف انٹرسٹ اینڈ انجوائمنٹ. یعنی وہ جو انسان کی دلچسپیاں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ دینی معاملات میں، چاہے دنیاوی معاملات میں، وہ جو جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، دلچسپیاں ہوتی ہیں، بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ آستے سے ختم ہو جاتی ہیں. صحیح. اس کو بھی لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ شاید کوئی سایہ ہے یا کوئی جادو کسی نے کرا دیا ہے. اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں، پورے جسم میں دردیں، پٹھے کھچے ہوئے، معدے میں تیزابیت ہے، گیس ہے، ہاضمہ نہیں ہے، یورین میں، چھوٹے پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو چھوٹے پیشاب میں بار بار ان کو حاجت ہوتی ہے، اور اتنی حاجت بار بار ہوتی ہے کہ وہ بیچاروں کی رات کی نیندیں بھی کئی دفعہ نا ڈسٹرب ہوتی ہیں.
اچھا کچھ لوگوں میں یہ جو ذہنی دباؤ یا ٹینشن یا جو پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے نا دل کے اوپر زیادہ اثرات آتے ہیں, کیونکہ دل کے اندر بھی نا بالکل وہ میں سمجھانے کے لیے اپنے معزز ناظرین جو ہوتے ہیں سامعین ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ دل کے اندر بھی باقاعدہ جیسے سمیں ہوتی ہیں نا, سم کو تو آپ سمجھتے ہیں نا, سمیں ہوتی ہیں, اس کو ایس اے نوڈ اے بی نوڈ کہتے ہیں, اس سم کی طرح کی دو چیزیں ہوتی ہیں دل کے اندر. اچھا یہ کنیکٹ ہوتی ہیں دماغ کے ساتھ. تو جب دماغ پر کوئی دباؤ یا بوجھ یا پریشر ہوتا ہے اور جب کوئی سٹریس ایونٹ ہوتا ہے, وہ ذہن کا جو دباؤ ہوتا ہے نا, نفسیاتی پریشر دباؤ, وہ آہستہ آہستہ ٹریول کر کے دل کے اوپر آتا ہے. اچھا دل پر آتا ہے ایک دم سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے. وہ ایسی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے نا بیٹھے بیٹھے, مزے کی بات ہے کوئی یہ نہیں کہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے انسان, بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن تیز, بلڈ پریشر ایک دم سے 140 150 160 170 پر پہنچ جاتا ہے. صحیح ہے, ایک دم سے. صحیح ہے. اسی طرح پسینے چھوٹے ہوئے, ہاتھ پاؤں جیسے سن ہو رہے ہیں, گھبراہٹ ایک دم سے تاری, اور لٹرلی جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر جی ہم تو سمجھتے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا وہ ہارٹ اٹیک کا جب ان کے ذہن میں آتا ہے نا خوف, یہ فوراً یا قریبی کلینک میں جائیں گے یا کسی ظاہر ڈاکٹر صاحبان جو قریب ہوتے ہیں, عموماً یہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس, کارڈیولوجسٹ کے پاس بھی ضرور جاتے ہیں. صحیح ہے, بالکل. ڈاکٹر کے پاس پہنچنے تک عام طور پر نا یہ جو زیادہ پریشر یا دباؤ ہوتے ہیں یہ کچھ تھوڑا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. وہاں پر جاتے ہیں, ای سی جی ہو گئی, ٹیسٹ ہو گئے, نارملی وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹوں میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اگر کوئی بندہ جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں دیہاتوں میں جو پریکٹس کرتے ہیں, خاص کر نرسنگ اسسٹنٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ کمپاؤنڈر ہوتے ہیں, ان کو ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں لوگ. صحیح ہے. وہ ایک مسٹیک کرتی ہیں, جس سے ایک پیشنٹ کی ہمارے ریکارڈ پر ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ بی پی بہت زیادہ چونکہ ہائی ہو گیا ہے, وہ بعض وقت ایسی کوئی دوائی یا ٹیکا لگاتے ہیں جس سے بی پی بلڈ پریشر ایک دم سے لو ہوتا ہے. لو ہونے کی وجہ سے ظاہر دل اور دماغ کی طرف خون کی گردش کم ہو جاتی ہے, اس سے ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اگر ڈپریشن کے نتیجے میں یا اسی کسی علامت کے طور پہ آپ کا ٹائملی بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے, یہ اس کو آپ ہائپر ٹینشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یا کہ یہ اس کے ساتھ ریلیشن نہیں ہوتا؟ جی بیٹی صاحب یہ بہت خوبصورت علامت ہے. عموماً اگر ایک دفعہ بلڈ پریشر چیک ہوا اور وہ ہائی ہوا تو لوگ کئی دن اس کو ڈکلیئر کر دیتے کہ جی آپ کو تو بلڈ پریشر تھا اور آپ کی تو دماغ کی ناڑ پھٹنے لگی تھی, اور وہ ٹریٹمنٹ بھی اس کو اسی طرح کی دے دیتے ہیں, اسی لیول کے تیز دوائیاں, بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی تیز دوائیاں دے دیجیے. نہیں, ٹھیک ہے. بی پی کے بارے میں باقاعدہ انٹرنیشنل پروٹوکال ہے. ہمارے دوست جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں بے شک بلڈ پریشر کے بارے میں سرچ کر لیں انٹرنیٹ پر, یا کسی اچھے فزیشین سے جو ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے گائیڈ لائن لے لیں. بی پی کے بارے میں کہتا ہے ڈکلیئر کرنے سے پہلے کم از کم مطلب ہے آپ چند دن یا آپ کم از کم چند مرتبہ آپ بی پی چیک کریں, جس میں صبح بھی چیک ہو, دوپہر کو بھی, شام کو بھی, اور پیٹرن پتہ چل جائے. اگر اس میں سے کم 2 ٹائم پر بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے اور ایک وقت میں بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر چلا گیا اور پھر خود بخود ہی واپس نیچے آ گیا, تو یہ بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہے. صحیح. اس کو بلڈ پریشر مت ڈکلیئر کریں, مت دوائیوں پر فوراً ڈال لیں آپ مریض کو, یا سخت پرہیز مت بتائیں. کئی دفعہ گرمی میں ہمارے ملک میں گرمی ہوتی ہے تو سینے میں وہ پانی اور نمک بہت ویسے ہی جسم سے خارج ہوتا ہے, تو نمک کا بڑا شدید پرہیز بتا دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا نمک کا شدید پرہیز اوپر سے بلڈ پریشر کی دوائی, وہ مریض چلنے پھرنے سے بھی نہ رہ جاتا ہے. صحیح. کیونکہ بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے. میرا مطلب بڑا ٹیکنیکلی انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی سے بنایا ہوا نا کہ اس میں اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ اپنے آپ کو نارملائز کر سکتا ہے شروع میں. تو غیر ضروری طور پر اس کو آپ نہ کریں دوائیوں کے ساتھ, یا بہت غیر ضروری پرہیز بتا کے نا شدید نہ کریں. ہاں اگر میڈیکل اسپیشلسٹ ایک دفعہ آپ کو ڈکلیئر کر دیتا کہ جی آپ کا واقعی ہی بلڈ پریشر کا مرض ہے اور اس میں کچھ رسک ہوتے ہیں, تو پھر آپ علاج پرہیز مناسب طریقے سے آپ کریں. اور وہ میں نے دیکھا کہ ایون میڈیکل اسپیشلسٹ یا جو کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں یہ بھی دوائیوں کی خوراک کو ود دا پیس آف ٹائم باقاعدہ چینج کرتے ہیں, کئی دفعہ ڈوز کو کم بھی کر دیتے ہیں. صحیح. جب بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. لیکن جس بلڈ پریشر کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا, یہ اسٹریس کی وجہ سے یا انگزائٹی کی وجہ سے عام طور پر ہوتا ہے. یہ اوپر تو بہت چلا جاتا ہے فوراً, لیکن عموماً یہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی نیچے آ جاتا ہے. اوپر کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جسم میں جو سٹریس کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو کیٹیکولامینز بھی کہتے ہیں, ٹیکنیکل ٹرم ہے, اس میں خاص طور پر ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین, اس کا یہ لفظ اب کامن بھی لوگ یوز کرتے ہیں نا, ایڈرینرجک رش. صحیح ہے. وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کی لائف بہت محدود لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ چند منٹس کے اندر نا وہ ہارمونز خود بخود ہی نا باڈی اس کو یعنی ختم کر دیتی ہے, یا باڈی اس کو ایبزارب کر لیتی ہے, بریک ڈاؤن کر دیتی ہے. اس لیے وہ بلڈ پریشر بھی آٹومیٹکلی نارملائز ہو جاتا ہے. بالکل ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے جو چند منٹ رہ سکتی ہے. سو نو ہارم. ٹھیک. یعنی اس میں کوئی خطرے والی خدا نخواستہ بات نہیں ہوتی. بعد میں نارمل ہو کے بلکہ بعض لو بھی ہو جاتا ہے. اکثر مجھے مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ گھر میں تو بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا, جب ہم گئے تو انہوں نے تو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں. صحیح ہے.
تو ایک بلڈ پریشر کی اگر ریڈنگ ہائی آتی ہے تو پلیز آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, فوراً کوئی سخت قسم کے پرہیز اور تیز قسم کی بلڈ پریشر والی لو کرنے والی دوائیاں استعمال نہیں کرنی ہے. سو یہ وہ مطلب ایک مثال میں نے دی ہے جو ہمارے پریزنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہوئے بٹی صاحب بڑے دھکے کھا کے نا رول کے آتے ہیں, اور اب یقین کریں کہ یہ اتنی ٹریٹیبل ہیں, یعنی ورلڈ اوور جتنے بھی میری برانچ کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو ماہرین نفسیات ہیں, دماغی ذہنی جو امراض کے جو اسپیشلسٹ حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فوراً اگر مریض آ جائے نا, جلدی ہمارے پاس آ جائے, تو ہم فوری طور پر نہ صرف اس کو ایک مناسب ایڈوائس, اس کو کوپنگ سکلز, کچھ اسٹریس مینجمنٹ, کچھ اس کو ایجوکیشن دے کر اس کو مطمئن بھی کر دیتے ہیں, ریلیکس بھی کر دیتے ہیں, ساتھ اگر ضروری ہو تو کچھ وقت کے لیے دوائی تھوڑی سی دے کے نا وہ انسان بالکل اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. تو ٹائم اس لیے لگتا ہے, اور پھر مجبوری بعض دفعہ بن جاتی ہے کہ مرض اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ کئی دفعہ پھر وہ عام جو کاؤنسلنگ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا جی وہ بھی زیادہ افیکٹو نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ کاؤنسلنگ ٹیکنیکس میں ہم کچھ ٹپس بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, مثلا واک کرنی ہے آپ نے, مثلا آپ نے یوگا کرنا ہے, جم کرنا ہے, کچھ نہ کچھ ہم کوئی ریلیجس ہم بتاتے ہیں, جیسے عبادات کے حوالے سے کچھ مناسب چیزیں بتاتے ہیں. لیکن تب تک وہ انسان کا دماغ, ذہن اور اعصاب اتنے ویک ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر ہم واک کا کہیں تو ڈاکٹر صاحب میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے, میں تو گھر کا کام نہیں کر سکتی ہوں, تو میں واک کے لیے کیسے جاؤں. اس سٹیج پر پھر امر مجبوری بعض دفعہ ہمیں ٹریٹمنٹ شروع میں سٹارٹ میں دوائیوں سے کرنی پڑتی ہے. پھر دوائیوں کے بارے میں ایک جو محتاط میں اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, خود بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ دوائی ایسی ہم دیں جس سے مریض کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو, ساتھ بیماری بھی کنٹرول ہو. مثلا مارننگ ٹائم پر ہم ایسی دوائی عام طور پر کوشش کرتے ہیں نہ دیں, خاص کر وہ خواتین جنہوں نے گھر کا کام کاج کرنا ہے, اسٹوڈنٹس, ڈرائیورز, پروفیشنلز جنہوں نے دن بھر ذہنی دماغ کو استعمال کرنا ہے, کوئی کام نہیں کرنا ہے, اسپیشلی ڈرائیور حضرات, کیونکہ انہیں ڈرائیو کرنا ہوتا ہے, کہ مارننگ میں ایسی کوئی دوائی نہ ان کو دیں کہ جس سے شدید نیند ان کو طاری ہو یا ان کا دماغ نہ بالکل سو جائے, وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو, غنودگی ہو نا, کام اپنا نہیں کر سکتے. سو ایسی دوائیاں اگر دینی بھی ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آفٹر نون میں یا رات میں دیں, اور خاص کر پیشنٹ کو اور فیملی کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ دوائی ہے جس سے ممکن ہے شروع میں آپ کو تھوڑی نیند آئے, چند دن غنودگی ہے, پھر اس کے بعد ذہن اور اعصاب اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں, پھر زیادہ نیند نہیں ہوتی. اچھا, لیکن شروع ہی میں ایسی دوائی مارننگ ٹائم پر دینا یہ میرے حل میں مناسب نہیں ہوتا ہے. اس سے وہ مریض جو ہے وہ بہت الجھن کا شکار ہوتا ہے. فیملی کی جو بچہ ہے یہ اسکول میں جاتا ہے, کلاس میں سوتا رہتا ہے, اکثر بچوں کے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں, اور بڑی جینون اور جائز شکایت ہے کہ دوائی دیتے ہیں بچہ سنی ہو جاتا ہے, یہ تو اس کا ذہن ہی نہیں کام کرتا ہے. تو میں نے کہا یار وہ کلاس میں بچے کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, ٹیچر کچھ سمجھا رہی ہے, بچے کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی ہیں, اس کا ذہن جو ہے وہ انفارمیشن کو یا جو اس کو سبق جو مثلا میڈم یا سر پڑھا رہے ہیں ٹیچر, وہ بیچارہ سبق اس کے ذہن میں نہیں ایبزارب ہو رہا ہے, کنسنٹریشن ہی نہیں ہے اس کی. سو یہ ایک احتیاطی تدابیر ہیں جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں لوگ. اگر اس کو ہم نہ محتاط طریقے سے ہینڈل نہ کریں تو کئی دفعہ مریض یا اس کی فیملی یا فرینڈس کہتے ہیں وہ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس نشے والی دوائیاں دے دیتے ہیں, اس سے بندہ الٹا پہلے حال سے بھی جاتا ہے. صحیح ہے. تو بڑی اچھی ایجوکیشن, بڑی لاجیکل ایجوکیشن اور کنٹینیوس کمیونیکیشن ڈاکٹر کی اور مریض کی, فیملی کی اور فرینڈس کی یہ رہنی چاہیے. کوئی شروع میں اگر کویشچنز ارائز ہوتے ہیں, کوئی الجھن ہوتی ہے, تو فوری طور پر آپ اپنا ٹریٹمنٹ پلان, مینجمنٹ پلان اس کو آپ ایڈجسٹ کریں. ایڈجسٹ کر کے کوشش کریں کہ کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو, وہ مطمئن بھی رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ٹریٹمنٹ اور علاج کا پورا کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے. صحیح. جو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آتے ہیں, مائلڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آتے ہیں, وہ میں نے دیکھا ہمارے ہم 2-3 مہینے میں بھی تقریباً 100% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو ذرا دیر سے آتے ہیں یا جن کی شدید یعنی اینگزائٹی ڈپریشن کا اٹیک ہوتا ہے جن کا بیماری کا, وہ کئی دفعہ 6 منتھ بھی لگتے ہیں. اچھا. لیکن جس طرح باقی بہت ساری بیماریاں ہیں, چاہے دما ہے, چاہے وہ شوگر ہے, چاہے بلڈ پریشر ہے, جس کا ایک ذرا پرہیز بھی کرنا ہے, علاج بھی کرنا ہے, اپنے ٹریٹمنٹ کا پورا کورس چلتا ہے. اسی طرح یہ بیماریاں بھی چونکہ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ امپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوگر کا مریض ہے تو چلیں وہی بیچارہ سفر کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو تکلیف ہے. لیکن جب انگزائٹی یا ڈپریشن کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس میں وہ مریض کو لگتا ہے کہ جی مجھے دل کا دورہ پڑنے لگا ہے, ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے, شاید میرا سانس بند ہو رہا ہے, شاید میری موت نہ, ڈیتھ نہ میری ہو جائے, لٹرلی یہ پیشنٹ آ کے بتاتے ہیں, اور ہماری بکس میں بھی لکھا ہوا ہے. پینک ڈس آرڈر اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے انگزائٹی کی سٹیٹس میں, جس میں اس کو لگتا ہے کہ شاید میری اب موت ہی واقع ہو جائے گی. اس طرح او سی ڈی ایک کنڈیشن, اوبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, جس میں وہ سوچیں بڑی یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ ناقابل برداشت قسم کی سوچیں آتی ہیں, بار بار ذہن میں آتی ہیں, اور وہ یا تو نیگیٹو سوچیں یا اپنی صفائی کے بارے میں, یا دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, قرآن مجید کے بارے میں,
مذہبی نوعیت کی سوچیں آتی ہیں جس میں بندہ کہتا ہے شاید میرا ایمان ہی چلا گیا، حالانکہ وہ ایک بیماری کی کیفیت ہے. صحیح. اس بیماری کی کیفیت سے حالت اضطرار میں ہوتا ہے مریض، تو اس کی وجہ سے وہ آتی ہے، وہ بندہ جان کے نہیں کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ بڑا اینگزائٹی سینسٹیو سی بات ہے ڈاکٹر صاحب. جی اٹ از، میں سننے والوں کے لیے بھی کہ ہم بعض اوقات اس کی ظاہری چیزوں کو اہمیت دے کے اس کے خلاف کوئی ایسا اقدام کر لیتے ہیں حالانکہ وہ ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. اسی طرح چونکہ ہمارے لوگ مذہبی جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں خطیب حضرات، ان کے پاس جاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، کل پرسوں میرے پاس ایک آئے پیشنٹ، وہ میں اس لیے اکنالج کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی نے بتایا کہ آپ گولڑ شریف چلے جائیں. صحیح ہے. اچھا گولڑ شریف چلے گئے تو وہاں پر جو بھی کوئی اسپریچل ہیلر تھے، مجھے نام کا تو اندازہ نہیں، انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے آپ کا بالکل بھی کوئی مسئلہ روحانی جن شن کا جادو کا نہیں، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا زبردست. اچھا وہ شاید ہمارا یہ ریڈیو پروگرام انہوں نے سنا ہوا تھا، ان کے کسی دوست نے سنا تھا، وہ پھر میرے پاس ہے، انہوں نے پوری مجھے بتائی جی کہ سر ہم تو سمجھے تھے کہ جادو کا کوئی اثر ہے بچے کا، نا اس کی بڑی حالت، پڑھائی بھی اس کی متاثر ہو رہی ہے اور یہ بالکل کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے، ذہن اس کا بالکل بند ہوا ہے، رونا آ جاتا ہے اس کو، غصہ کرتا ہے بہت زیادہ، کھانا پینا نیند ہر چیز کی خراب ہو رہی ہے نا. تو وہ پھر جب میں نے دیکھا تو واقعی وہ کلینکل ڈپریشن کی کیفیت میں تھا نا. صحیح ہے. اللہ کا شکر ہے ٹریٹمنٹ جو ہی شروع کرتے ہیں نا تو فوراً ایک رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پر مریض میں کوئی ایسی علامات ہیں نا، گلٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں، یا وہ میں نے مذہبی لائن کی سوچیں آتی ہیں جس میں بڑا ایک بے ادبی کا عنصر ہوتا ہے، مثلا قرآن مجید کے بارے میں، جو محترم اور مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں، دین اور اسلام کے بارے میں، مریض یہ سمجھتا ہے شاید میرا ایمان چلا گیا. اچھا جب ایمان چلا گیا تو اگر کوئی تھوڑا سا وہ میں نے جیسے نہایت ہی ادب سے نیم حکیم ٹائپ اور نیم ملا ٹائپ اگر کوئی آئے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں تو نے کوئی کیا بہت بڑا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تب تو تجھے یہ بس سزا مل رہی ہے. صحیح. گھر والے بھی فیملی ممبرز بعض نا باقاعدہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ جو تو نے فلاں جگہ پہ زیادتی کی تھی نا، یہ اب تجھے اس کی سزا مل رہی ہے. تو وہ فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جزا اور سزا میرے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک. ہاں آپ پورا قرآن مجید پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جزا اور سزا کے فیصلے اس نے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان بالکل جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس نے دیکھیں کہ جو پکے اور شدید قسم کے یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے منکر تھے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال مہلت دی. سید نوح علیہ السلام کو صرف دیکھ لینا کہ آپ کا تبلیغ کا کہتے ہیں جو زمانہ تھا، یہ روایات میں آتا ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی. ٹھیک ہے. اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود وہ جو منکرین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، جو نوح علیہ السلام کے منکر تھے، وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے. لیکن مہلت دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے دی. تو ہم فوراً ذرا ججمنٹل ہو جاتے ہیں. میرا ہم ججمنٹل ہونے سے وہ بندہ اس کا دل اور زیادہ پھر ٹوٹتا ہے. ٹھیک کہ اچھا میں اب گنہگار بھی ہو گیا، اب میرا ایمان بھی چلا گیا، مزید گلٹ، مزید ڈپریشن. اس سے بچانے کے لیے نا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اسپریچول سائنسز کے حساب سے تو آپ ضرور اوپینین لے لیں. جیسے ہمارے دوست میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، بالکل ان کے پاس اگر پیشنٹ جاتا ہے اور وہ پیشنٹ جاتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں تو ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں کہ یہ مریض کو ہم نے علاج کیا، ٹریٹمنٹ کیا، ٹیسٹ بھی کرائیں، کچھ ہماری بات میڈیکل صاحب سے ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہے، ٹھیک آپ دیکھیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو مریض کو آپ ریفر کریں، ایک دفعہ نا ریفر کریں تاکہ وہ مریض کا صحیح ڈائگنوسس ہو، ٹائم نہ ضائع ہو، فیملی اور مریض زیادہ اذیت سے نہ گزریں. یہ ہے ریفرل کے حوالے سے کہ لوگ جب بیماری کی علامات جب آتی ہیں تو وہ عام طور پر نا یعنی فرسٹ کانٹیکٹ ان کا جو ہوتا ہے نا وہ سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ روحانی علاج کی طرف بھی جاتے ہیں جی دیر سے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج کے حوالے سے ذکر کیا کہ جو کلینکل ڈپریشن ہے یا کلینکل انگزائٹی ہے ٹریٹمنٹ کے بعد لوگ نارملی آپ نے ذکر بھی کیا کہ اتنے منتھ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. جن حالات کی وجہ سے یہ بیماری ڈیولپ ہوتی ہے بندے کے اندر جی، وہ حالات اگر بدستور رہیں جی تو ایک دفعہ صحت یاب ہونے کے بعد کیا دوبارہ بھی اس کی ایپیسوڈز آ سکتی ہیں ایک بندے کی زندگی میں جی؟ دوبارہ ڈپریشن یا دوبارہ اس حالت بڑی بہت اچھا اور میں سمجھتا بڑا پرٹیننٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے. ہماری جو کوشش ہوتی ہے نا ٹریٹمنٹ میں یا مینجمنٹ ہم اس کو بولتے ہیں، اس میں صرف ایک دوائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر حالات کوئی زندگی کے ایسے ہیں جو انتہائی مشکل حالات ہیں، مثلا کوئی سوشل سٹریسرز ہیں، پرسنل لائف کے کوئی سٹریسرز ہیں، اچھا اسی طرح کوئی فائنینشیل سٹریسرز ہیں، اس میں آپ ہم دیکھیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا نا پرسیپشن کیا ہے
وہ کوپ کیسے کر رہا ہے اس کے ساتھ نا. یعنی اس کی ایک پرسنل مینجمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے نا ہر انسان کی. آپ دیکھیں کہ ایک ہی فیملی میں مثال کے طور پر کوئی ایک آزمائش آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تو سارے کے سارے فیملی ممبرس کا آپ دیکھیں کہ اس میں مینیج کرنے کا, کوپ کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوگا. مثلاً کچھ لوگ نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے, نماز پڑھیں گے, تسبیح کریں گے, دعا کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور اس سے ایک روحانی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے, ٹھیک, اور ریلیکس رکھیں گے اپنے آپ کو اس میں نا. اور یہ جیسے وہ ان اللہ مع الصابرین, قرآن جیت میں یہ اس کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. اب فیتھ کے حساب سے اگر دیکھا جائے یا اسپریچول سائنسز میں, تو جس بندے کا یہ فیتھ ہونا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, ارسپیکٹو کہ کتنی مشکل ہے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. صحیح. اور اس میں جو بہترین ہمیں ماڈل نظر آتے ہیں, چونکہ مسلم کمیونٹی ہے ہمارے, لوگ کلمہ گو ہیں الحمدللہ, تو ان کے لیے جو قرآن جیت میں نے کہ جتنے ہولی پرافٹس گزرے ہیں, اور خاص کر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام, آپ کی ذات پاک دیکھیں کہ شاید ہی دنیا کی کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن, کوئی سٹریس آپ کے اوپر نہ آئی ہو. صحیح. کیا نہیں ہوا. بالکل. دنیا میں تشریف لاتے ہیں, والد محترم پہلے ہی جا چکے ہیں. صحیح. عمر شریف بالکل بچپن نازک عمر ہے, اور حالت سفر میں والدہ محترمہ کی جدائی ہو جاتی ہے. صحیح. اس کے بعد آپ کی پرورش کے مراحل آپ دیکھیں, اور پھر جو ہی وہ پرورش کے مراحل سے گزر کے ایک عمر کے خاص حصے میں پہنچتے ہیں اور اعلان نبوت ہوتا ہے, تو پھر جو دشمنی, صحیح, مطلب اس نے آخری حد کر دی ان لوگوں نے, حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کی وہ ناپاک سازشیں ہوئیں, اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو جلا وطن ہونا پڑا. آج کل کوئی جلا وطنی ہو تو کتنا شور مچتا ہے میڈیا میں. بالکل. یہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی, یہ وہ فورس مائگریشن ہو رہی ہے, ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں نا. تو دیکھیں اس زمانے میں جب کہ عرب کی بڑی روایات تھیں, اور آپ کا خاندان بھی ہاشمی بنو ہاشم خاندان تھا, لوگوں کے دل میں بڑا احترام تھا, لیکن آپ کو وہ کون سی آزمائش تھی جس میں سے نہیں گزرنا پڑتا. سو جو فیتھ والے لوگ ہیں نا, وہ اس سے تھوڑا صبر اور حوصلہ لیتے ہیں کہ چل یار ہمارے نبی محترم پر بھی تو ایسی آزمائشیں آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا نہیں ان کے ساتھ ہوا. فزیکل ٹارچر, سائیکولوجیکل, سوشل, فائنینشیل, پولیٹیکل, ملٹری, ہر طرح کا ٹارچر ہوا. حتیٰ کہ مدینہ منورہ چلے گئے, مدینہ منورہ میں تھوڑی سی اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد پڑی, پھر وہاں پر دیکھیں ساری جنگیں مدینہ منورہ پر مسلط ہوئی ہیں. صحیح. میں یہ پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ نے نہیں کہا کہ مکہ مکرمہ پر جا کے حملہ کریں, بلکہ مدینہ منورہ پر. بدر شریف بھی مدینہ منورہ کے بالکل قریب ہوئی. صحیح. احد بھی. نیکسٹ احد تو بالکل مدینہ منورہ کے سمجھیں کہ اندر ہی ہوئی ہے نا ایک لحاظ سے, اور خندق بھی بالکل اندر, خندق بھی اندر ہوئی. تو آپ یعنی ڈیفینسو اس پہ پوسچر پر ہے. ایک ہی موقع آیا جب آئے وہ عمرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پر بھی انہیں روک لیا کہ عمرہ نہیں آپ کر سکتے. کین یو امیجن, یعنی بیسک ہیومن رائٹس کا اگر دیکھا جائے یہاں پر کتنی بڑی وایولیشن تھی کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, واپس چلے جائیں. اب وہ قربانی کے جانور بھی ہیں, احرام حالت احرام میں بھی, اور جانا پڑتا ہے. اور معاہدہ بھی وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹلی فیوریبل ہے مطلب کفار کے بارے میں. صبر, ایگزیکٹ. تو صبر حوصلہ اللہ کی رضا. تو کچھ لوگ اس سے بہت حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی فائنینشیل سٹریس ہے مثال کے طور پر, یا کوئی اور سوشل سٹریس ہے, تو وہ پھر اپنے ان مسائل کو اپنے اساتذہ سے, اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالتے ہیں. کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ سٹریسز سے گزر کرنا, تو اگر ان کو تھوڑا سا اس کو سہارا یا سپورٹ آپ دیں, اس میں سے گزر کر زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. بالکل. اس کو باقاعدہ آپ سائیکالوجی میں پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں. صحیح. کہ اسٹریسفل ایونٹ سے یا پریشانیوں سے اور پریشان کن حالات سے گزر کر لوگوں کی شخصیت میں اور مضبوطی, ان کے اعصاب اور مضبوط ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ اس سے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کے مزید صلاحیت ان کی بڑھ جاتی ہے. سو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ, پرابلم سالونگ اپروچ, اپنے آپ کو جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, معاشرتی طور پر گرو کرنا, ایفرٹ کرنا, اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے, اور لوگ میں نے دیکھا اس میں سے نکل آتے ہیں. سو جو آپ کا کویشچن تھا کہ اگر حالات وہی رہیں تو کیا دوبارہ ہو سکتی ہے, اگرچہ ایسا ممکن ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور پوری مینجمنٹ ہو رہی ہے, تو ڈاکٹر صاحبان بھی آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کاؤنسلنگ میں کہ آپ یہ سچویشن ہے, اس سچویشن ایسے ایسے اپنے کوپ کرنا ہے. اور پرٹیکولرلی اپنی پرسیپشن کا بٹی سب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر نا آپ نے وہ جو بڑی مشہور سی مثال ہے, کامن مثال ہے, اگر ایک گلاس پڑا ہوا ہے اور وہ آدھا گلاس ہے, یعنی آدھا اس میں مثال کے طور پر پانی پڑا ہوا ہے, آدھا اوپر سے خالی ہے. اب ایک بندہ کہے گا یار یہ گلاس آدھا خالی ہے, ٹھیک ہے نا, دوسرا کہے گا آدھا بھرا ہوا ہے. صحیح. ایک تیسری بھی کیٹیگری ہے, وہ کہتا نہیں یہ فل ہے. اچھا. تو کسی نے پوچھا فل کیسے ہے, کہتا ہے یار آدھا پانی ہے اور آدھی ہوا ہے اوپر. ٹھیک. تو پریکٹیکلی فل ہے. صحیح.
سو وہ دیکھنے کا انداز چیزوں کو, سچویشن کو. کچھ لوگ نا چھوٹی سی بات کو اتنا زیادہ اپنے یعنی ذہن پر سوار کر لیتے ہیں, اعصاب پر اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ وہ بیچارے اس اپنی ذہنی جو پرسیپشن ہوتی ہے, جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں نا, وہ اپنے اعصاب کو خود ہی کرش کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, یار آدھا گلاس ہے, اللہ کا شکر ہے, نو پرابلم. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ بھی کہتے ہیں کافی میٹر کرتا ہے. اور اس میں بھی کوگنیٹو ایررز کا ایک ابھی ریسرچ میں ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کا وہ جو سوچنے کا, چیزوں کو دیکھنے کا, سمجھنے کا انداز ہوتا ہے, اور اس پر جو اپنا ریئیکشن, ایموشنل یا بیہیویئرل جو ریئیکشن شو کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بعض بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے ان کی صحت کے لیے, خاص کر ذہنی صحت اور اعصابی صحت کے لیے. اس کو بھی ہم آہستہ 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 کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کے سیشن کر کے نا ان پرسیپشنز کو بہتر کیا جائے, پازیٹیو کیا جائے. صحیح. تو ویسے بھی صحت یاب ہونے کے بعد بندہ بہتر ڈیسیژن پاور اس میں آ جاتی ہے, اور وہ جو حالات جن کا وہ شکار ہوا اس کو بھی تھوڑا تبدیل کرنے میں میرے خیال میں اس کو کافی مدد ملتی ہے. بٹ سب یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اصل میں جب کلینکل انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کے اندر وہ جو ریسورسز ہوتے ہیں نا, طاقت, ہمت, فیصلہ کرنے کی صلاحیت, ٹھیک ہے نا, بھاگ دوڑ, محنت, مقابلہ کرنے کی صلاحیت, یہ صلاحیتیں ہی اتنی زیادہ زیرو لیول پر آ جاتی ہیں کہ وہ بندہ اس وقت بالکل ہیلپ لیس اور بے بس ہوتا ہے. صحیح. جو ہی وہ ریکور کرتا ہے نا, بالکل ویسے ہی مثال ہے جیسے اگر کسی بندے کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے, یا خدا نخواستہ دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں, تو وہ چلنے پھرنے کے قابل اس وقت نہیں رہتا ہے. اب آپ نے اگر اس کا آپریشن کرا لیا, پلسٹر لگا دیا, ہڈی کو اپنے مضبوط کیا, جس کو مطلب ممکن ہے 3 مہینے لگیں, 6 مہینے لگیں, اس کے بعد جب وہ ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں, پھر بے شک اب دوڑیں, بھاگیں, وزن اٹھائیں, جمپ لگائیں, جو مرضی کریں. ایگزیکٹلی جب یہ اعصاب ٹوٹتے ہیں, یعنی میں اگر انگزائٹی اور ڈپریشن کو یا نفسیاتی مسائل کو نا, میں یوں کہوں کہ اس میں اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے نا, ویک ہو جاتے ہیں. تو جو ہی وہ اعصاب دوبارہ مضبوط ہوتے ہیں نا, وہ بندہ اسی طرح اس سے پھر بے شک جمناسٹ کرائیں, وہ دوڑیں لگائیں, انرجی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. موٹیویشن کا لیول بہت اچھا ہوتا ہے, کوپنگ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن جو حالتیں یہ بیماری کی جب حال ہوتی ہے نا کلینکل, اس میں اکثر یہ بہت ضروری تھا اس نقطے پر بات کرنا کہ فیملی نے بہت پش کاری ہوتی ہے. دوست کہتے ہیں یار مجھے بھی تو انگزائٹی اور ڈپریشن ہوتی ہے. کیا ڈپریشن ہوتی ہے؟ تم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بندہ کسی شوگر کے مریض کو کہے کہ تم نے شوگر کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے, یا کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو بندہ کہے تم نے کیا یار ہڈی کو اپنے ذہن پر طاری کر دی, چلو کے بیٹھ گئے ہو. ہاں, یہ اس وقت نہیں. یہ الفاظ جو نا اور یہ انداز جو نا اس وقت بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اس بندے کا مزید دل ٹوٹتا ہے کہ شاید میں واقعی برا ہوں, شاید میں واقعی میں نے طاری کیا ہوا ہے, اور ایک عجیب الجھن بن جاتی ہے فیملی ممبرز, ایون دوستوں کے درمیان. سو اس سٹیج پر آپ نے کچھ نہیں کرنا, وہ ڈاکٹر کا جاب ہے. ڈاکٹر کو اس دلدل میں سے, اس پریشانی میں سے, اس میں سے پہلے نکالنے دیں مریض کو. پھر آپ ڈاکٹر کے تھرو اگر کمیونیکیٹ کریں تو بعض بار ڈاکٹر ذرا اپنے انداز سے, خاص کر جو ہماری اسپیشلائزیشن ہے سائیکیٹری ہے, جو علم نفسیاتی طب جو ہے یا ذہنی طب جو ہے, اس میں پھر ہم آہستہ سے مریض کو خود بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں, ایسے کریں, یہ کریں, ایسے کریں. اور کئی دفعہ ہم نہیں بھی بتاتے, مریض خود بخود ہی آٹومیٹکلی اتنا چارج ہو جاتے ہیں کہ وہ آنیسٹلی ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحیح. سو یہ میری گزارش ہوتی ہے فیملیز کے ساتھ کہ غیر ضروری طور پر مریض کو اچھی ٹریٹمنٹ, اچھا علاج دینے سے محروم نہ کریں. ایسے الفاظ کا اور انداز کا نہ کریں, وہ اظہار نہ کریں جس سے مزید مشکلات ہوں. ایک بٹی صاحب اور میں ایڈیشنل ایک چیز بتا دیتا ہوں. اچھا, ہمارے پاس جب خاص کر اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا, ینگسٹرز, جس میں اسکول کے بچے بھی بعض دفعہ آتے ہیں اسی طرح کی کوئی بیماری لے کے, کالج کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, یونیورسٹیز کے بھی. اچھا, ہم جب اس پر کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا کہ یار یہ تو فلاں سائیکیٹرسٹ کے پاس یا فلاں اسپیشلسٹ کے پاس بھی جا چکے ہیں, تو ہمیں اب تجسس ہوتا ہے یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے. اس میں ہمیں بٹی صاحب یقین کریں انویریبلی پتہ چلتا ہے کہ اس فیملی میں ایک اور ممبر, جس میں یا والدہ محترمہ یا والد محترم یا کوئی بڑے بھائی جان, یا اگر جوائنٹ فیملی ہے تو کوئی انکل, آنٹی, قریبی رشتہ دار, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل بیماری کا محور اور مرکز جو ایپی سینٹر ہے نا وہ ہے. صحیح. اچھا, جب تک آپ اس پھر پوری فیملی کو, جس میں والد یا والدہ یا بھائی, جب تک ان کو بھی آپ ٹریٹمنٹ پروسیس میں انگیج نہ کریں, تو بعض دفعہ یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے جو بھی ہے, ان کی میں نے دیکھا صحت بار بار ٹھیک نہیں ہوتی. تو جو فیکٹرز آپ نے بتایا تھا کہ کون سے فیکٹر ہیں, اس میں یہ فیکٹر ایک بڑا کامن بعض دفعہ ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ ون آف دا فیملی ممبرز از آلسو سفرنگ فرام کلینکل ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. صحیح. لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی. تو ان کا جو انداز, ان کی جو باتیں, مثلا والدہ ہے مثال, وہ ڈائریکٹ اثرات اور انڈائریکٹ اثرات
کہہ سکتے ہیں اس چیز ایگزیکٹلی جینیٹیکلی موروثی طور پر بھی اس بچے میں وہ جینز جو ڈپریشن اور انگزائٹی کاز کرتی ہیں وہ بھی ہیں, پلس ماحول ایسا ملے کہ والدہ محترمہ خود ہی ہر وقت ناخوش ہیں, روتی رہتی ہیں, غصے میں رہتی ہیں, بچوں سے پیار نہیں کر پاتی, بات نہیں صحیح طریقے سے کرتی, گھر کا نظام درم برم ہوا ہوا ہے. تو وہ بچہ بیچارہ وہ دیکھتے کہ نا ماں کے چہرے کو, ماں کے انداز کو, گھر کے ماحول کو, تو وہ بچہ اس سے مزید ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. صحیح بچہ دیکھیں نا پڑھ کے آیا اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے, اس کا دل کیا کرتا ہے واپس آئے. ریسنٹلی میں ایک مثال لیتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا, کہتا ہے کہ میں بورڈنگ میں تھا تو میری والدہ مجھے ملنے کے لیے آئی نا, تو میں اتنا مس کر رہی تھی, کہتے میں بچی تھی, کہتے میں روتی رہتی تھی نا, تو والدہ آئی نا تو میں ایسے نا دوڑ کے گئی والدہ کی طرف نا, شوٹ کر کے گئی نا کہ امی سے جفی لگاؤں گی اور مطلب وہ ایک سکون حاصل کریں. تو امی نے مجھے ایسے ہاتھ سے نا ایسے کر دیا, مطلب اتنی بیگانگی کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی, لیکن میرے دل پر کیا گزری کہ آئی واز مسنگ مائی مام, آئی وانٹیڈ ٹو ہگ مائی مام بٹ مائی مام سمپلی پشڈ می. میں نے پھر ان کی والدہ سے پوچھا, میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اس میں کیا؟ کہتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا نا ایسے سارے لوگ دیکھ رہے تھے وہاں پہ. تو میں نے کہا آپ سیلیبریٹ کریں اس کو, لیٹ پیپل سی. مطلب کوئی اس میں شرعی یا اخلاقی لحاظ سے ایک بچی اپنی ماں کو مل رہی ہے تو کیا ایسا ایشو ہے؟ آپ تو جفی بھی لگاتی پاریاں بھی اس کو دیتی ہیں, لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ ماں اور بیٹی کا پیار ہوتا ہے. اب وہ پتہ نہیں کیوں جھجک تھی, لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید وہ والدہ محترمہ جن وہ بھی شاید ڈپریشن اور انگزائٹی کی ایک فیز سے گزر رہی ہیں, جس میں بندے کو وہ خوشیاں, وہ جذبے, وہ پیار, وہ محبتیں, وہ اندر اپنا ہی کریڈٹ یا بیلنس جو ہوتا ہے اتنا زیادہ زیرو لیول پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس کچھ ہوگا تو دوسروں کو دیں گے نا. تو پھر ہم ایسی سچویشن میں پھر کوشش کرتے ہیں کہ پوری فیملی کو انگیج کریں. اس میں بڑا جہاد چاہیے ہوتا ہے, صبر چاہیے ہوتا ہے, بڑے تحمل سے کام کرنا پڑتا ہے. الٹیمیٹلی اللہ کا شکر ہے کامیابی ہو جاتی ہے. تو وہ فیملیز جس میں اگر ایک فیملی ممبر میں کوئی معاملہ ہے, ان کی خدمت میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ واقعی فارمل, اچھا, معیاری آپ چاہتے ہیں علاج لیں, اور علاج سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ علاج کا مطلب بالکل میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گولی جا کے اپنے لینی ہے, ڈاکٹر سے کھانی ہے. علاج نہیں ہے, مینجمنٹ ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی ایجوکیشن پر کیا اثر پڑے گا, اس کے کیریئر پہ کیا اثر پڑے گا, اس کی آگے شادی کے معاملات پر کیا اثر پڑے گا, سوشل امیج کیا ہوئے گا. مطلب ایک بچی یا بچہ اگر اس سٹیج پر, کالج کی سٹیج پر بیچارہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا, تو سوشل امیج, دوستوں میں گل مل نہیں سکتا ہے, اس کو ہر وقت اپنی صحت کی فکر رہتی ہے, خوش نہیں ہوتا ہے, انجوائے نہیں کرتا ہے. وہ لوگ پھر کمپنی اس سے نکال دیتے ہیں نا, وہ لوگ کمپنی نہیں ایسے بچے کے ساتھ کرتے, بیکاز ڈاکٹر تو نہیں ہے نا, وہ تو کہتے ہیں یار اس کا ہر وقت ایٹیچیوڈ بنایا ہوتا ہے, یہ تو ہر وقت اپنے رونے روتا رہتا ہے. ٹھیک, وہ پھر بیچارہ اور زیادہ مزید نیگلیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا پھر کیریئر, اس کی ایجوکیشن, اس کے گریڈز, اس کا جی پی اے, اس کی پرسنٹیج, ہر چیز خطرے میں ہوتی ہے کہ ڈراپ ہوئے گی. اگر ڈراپ ہوئے گی تو جاب کی مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے, وہاں پر اس کو سیٹ بیک ہوئے گا. اگر ادھر سے بھی نکل گیا پھر شادی کی سٹیج کے پر, وہاں پہ اس کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. تو میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے مل کے یہ دیکھنا ہے کہ اگر انگزائٹی یا ڈپریشن یا کوئی نفسیاتی یا ذہنی الجھن ہے, تو ابھی تو اس کو یہ ظاہری جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, بعد میں پوری زندگی پر کیا اثر پڑیں گے. تو پلیز وی ہیو ٹو جوائن ہینڈس ٹوگیدر, وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر, وی ہیو ٹو گائیڈ ایچ ادر. ایک دوسرے کو رہنمائی کرنی ہے اور آہستہ 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 اس پورے سسٹم کو ریپیئر کرنا ہے جس سسٹم میں وہ بچی یا بچہ یا ایک فیملی ممبر متاثر ہوا ہے. تو اس میں بعض پھر ہمیں پورا گلوبل ایک اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور فیملی سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا پلیز ڈینائل میں رہیں. لوگ بہت ڈینائل میں رہتے ہیں, کہتے نہیں میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مطلب کہ میرا بھی دماغ خراب ہو گیا, فوراً دماغ خراب ہو گیا, میں پاگل ہو گیا. فار گاڈ سیک, میں تو خدا نخواستہ لوگ سارے کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے, تو میں کہتا ہوں ڈونٹ سے دس. صحیح یار, وہ جیسے شوگر ایک بیماری ہے, دما ایک بیماری ہے, اسی طرح ایک بیماری ہے. صرف اس بیماری نے ٹریٹیبل ہے, ڈونٹ سے دیز ورڈز. اور فوراً اپنے اوپر بھی نہ طاری کر دیں گے, ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمیں بھی کہیں شاید میں پاگل ہو گیا ہوں. نو, اسپیشلسٹ جب ریفر کرتے ہیں تو کئی میرے دوست ہیں اسپیشلسٹ, وہ خود ذرا سینسیٹیو کہتے ہیں سر ہم ڈرتے ہیں ریفر کرتے ہوئے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ کی طرف ریفر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیال میرا دماغ خراب ہو گیا. میں نے کہا یار یہ چیلنج تو پوری دنیا میں اسٹگما ہے, یعنی لوگ فوری طور پر یہ پرسیو کرتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا, اعصاب, دماغ یا ذہن کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جانا, کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مطلب ہے پاگل ہے. نہیں, کوئی بھی پاگل یار, ڈونٹ یوز دس ورڈ. اعصاب کی کمزوری ہے, ذہن کی کمزوری ہے, باقی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح, پلیز ٹیک اٹ نارمل. یہ ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی تفصیل سے ہمیں اس کے سمٹمز اور اسی طرح جو بیریئرز ہیں ٹریٹمنٹ کے اندر اور فیملی اور فرینڈس کا جو رول ہے ہمیں بتایا ہے. ایک اور چیز, اس کے جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں,
جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا اس کے سمٹمز میں کہ گھبراہٹ ہے یا لگتا ہے کہ سانس بندے کا گیا اور ایسے سٹمک کے اوپر بھی تو سنا ہے کافی اس کے آتے ہیں کہ وہ جی بیٹی صاحب اس میں بھی پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری معدے کی کوئی خرابی ہے، حالانکہ وہ دوسری ریزن ہوتی ہے اس کی. جی اس میں بٹی صاحب باقاعدہ جو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں کہ انسان کے دماغ سے نا 2 اعصاب آتے ہیں نیچے، ہم ان کو نروز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ویگس نرو کا نام اس کو دیا گیا ہے. صحیح ہے. اور یہ کرینیل نرو جو ہوتے ہیں اس میں یہ 10th نمبر پر آتی ہے نا. اچھا. 1 2 3 4 12 سیٹ ہوتے ہیں کرینیل نروز کے. کرینیل نروز ان کو کہتے ہیں جو دماغ سے ڈائریکٹلی نکل کے نا آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہیں، اور وہ ڈائریکٹ ایک کیبل ہوتا ہے دماغ اور یعنی جسم اعضاء کا. جی ٹھیک ہے. ڈائریکٹ بالکل کیبل کی طرح ہوتا ہے، جیسے فائبر آپٹک وہ نہیں ہوتی ہیں آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ ٹیلی فون کی تار جیسے ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو بالکل تاریں جو ڈائریکٹلی دماغ سے نکل کرنا جسم کے کسی نہ کسی حصے کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتی ہیں، اور وہ چونکہ سسٹم بڑا نازک ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، دماغ ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ 10th نمبر والی نروز ہوتی ہیں جس کو ویگس نروز کہتے ہیں، اور ایک نہیں ہوتی ہے 2 ہوتی ہیں، ایک رائٹ ایک لیفٹ. اچھا. یہ آپ کی تقریباً دل سے لے کر نا نیچے معدے کا پورا جو نظام ہے نا اس کو یہ کور کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں باقی فنکشنز کے علاوہ نا اس کا ایک فنکشن جو ہے نا، اس کا ایک جو فیل ہے، اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ معدے میں تیزابیت کے لیول کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. اور معدے کی جو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے اس کو مینیج کرنا. صحیح. اچھا جب مسلسل دباؤ رہتا ہے نا دماغ کے اوپر، تو دماغ اس ویگس نروز کے تھرو ڈائریکٹلی اور جو ہارمونز نکلتے ہیں، جو سٹریس کے جو کیمیکل جسم میں نکلتے ہیں ان کے تھرو 2 چینل یعنی ہوتے ہیں، میکانزم ہوتے ہیں. معدے کی جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، جو تیزاب سے بچاتا ہے. ویسے معدے میں سب کو پتہ ہے ایک تیزاب ہوتا ہے، اس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں نا، HCl. یہ کھانا ہضم کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے خاص لیول وہ ہر وقت مانیٹر ہوتے ہیں اور وہ ایک لیول پر مینٹین رکھتے ہیں تاکہ خوراک تو ہضم ہو، گوشت ہضم ہو، انڈا ہضم ہو، ہر چیز ہضم ہو. لیکن چونکہ ہمارا بھی تو جسم گوشت سے بنا ہوا ہے نا. صحیح ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو یہ گوشت بھی تو ہضم ہو سکتا ہے اس میں. صحیح بات ہے. لیکن اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کا لیول اتنا یعنی جسم میں بنایا ہوا ہے جو ان نروز کے تھرو مانیٹر ہوتا ہے وہ، اور ساتھ ہی پروٹیکٹیو ایک لیئر ہوتی ہے معدے کے اندر نا. ان دونوں کا بیلنس ایسا کہ اپنے معدے کو کچھ نہیں ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن باقی جو چیز آپ کھائیں وہ ہضم ہو جاتی ہے، پانی بن جاتی ہے. یہ جب سٹریس میں، انگزائٹیز میں، ڈپریشن میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو سسٹم ہوتا ہے نا، یا تو ہائیڈروکلورک ایسڈ کے لیول بہت بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تیزابیت بہت بڑھ جاتی ہے، یا وہ جو پروٹیکٹیو اندر لیئر ہوتی ہے نا معدے کو جو پروٹیکٹ کرتی ہے، کوٹنگ ہوتی ہے ایک، ٹھیک ہے، وہ کوٹنگ نا ایسا ویک ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے. اب یہ معدہ ڈائریکٹلی آپ کے جو یعنی جو تیزاب ہے نا، یہ ڈائریکٹلی آپ کے معدے، آپ کی آنتوں کے اوپر نا مطلب اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ جیسے آپ کسی چیز کے اوپر تیزاب گرائیں تو وہ چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سوزش ہوتی ہے، پھر بعد میں ویک اور ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور یہ بات آخری سٹیج پر خدا نہ خواستہ معدے میں باقاعدہ سوراخ ہو سکتے ہیں، السر بن سکتا ہے، معدے کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی ہے بہت. لوگ کہتے ہیں جی اس کو بڑی ایک الٹی خون کی آئی اور بندے کی موت واقع ہوگی، خدا نہ خواستہ مطلب اس حد تک یہ معاملہ جا سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو ہی معدے میں تیزابیت ہوتی ہے تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چند دن پہلے بھی ایک مریض ہے، حکیم صاحب کے پاس گئے، انہوں نے دنیا جہان کا پرہیز بتا دیا. یعنی آپ نام لیں کسی چیز کا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا. میں نے کہا کیا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں سر بس تھوڑا سا دلیا تے اللہ اللہ تے خیر صلاح. میں کہتا ہوں یار مطلب اللہ نے اتنی نعمتیں بنائی تم سے نعمتوں سے محروم کرنے کو جواز بنتا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے، کیونکہ مریض بھی ذرا گھبرایا ہوتا ہے، فیملی بھی. ٹیسٹ کے بغیر بھی ہمارے لوگوں میں نا تھوڑی تسلی نہیں ہوتی ہے. میں نے آج کل ایک جہاد شروع کیا ہے اس کے بارے میں. نبض آپ نے دیکھا کہ ٹوٹی نہیں لگائی ڈاکٹر صاحب نے، ٹوٹی نہیں لگائی. اچھا اس حد تک تو ٹھیک ہے، میرا نبض بھی دیکھنی چاہیے، بلڈ پریشر بھی، ٹوٹی بھی لگانی چاہیے، ضروری ہے، کوئی نہ کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے. لیکن اکثر لوگ میں ڈائریکٹ اینڈوسکوپی یا بڑے پیچیدہ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، معدے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کراتے ہیں فوراً. اچھا وہ پہلے ٹیوب اندر جاتی ہے معدے میں، پھر وہ دیکھتے ہیں، پھر رپورٹ آ جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ خام خواہ ہو جاتا ہے، سی ٹی اسکین تک ہو جاتا ہے معاملہ، خون کے سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. بلکہ پچھلے دن میں نے دیکھا ہے، نو نیمز، لیکن کسی جگہ نے ایک پروڈکٹ کوئی نکالی ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی ہم 29,000 میں آپ کے سارے ٹیسٹ کر دیں گے نا. اچھا یہ جو آل ان ون انہیں پیکج دیا، کہتے ہیں ہم صبح ناشتہ بھی دیں گے، آپ جب آئیں گے تو ہم شوگر آپ کی فاسٹنگ میں چیک کر کے نا بعد میں ادھر ہی ناشتہ بھی سرو کریں گے،
اور یہ سارے ٹیسٹ کریں, پوری ایک لسٹ, 10 سے زیادہ ٹیسٹ. تو کہتے ہیں اس کا ہم 29,000 چارج کریں گے. انہوں نے نام کیا رکھا, ایگزیکٹو میڈیکل چیک اپ. اچھا, یہ پروڈکٹ کا نام ہے. اچھا صحیح ہے. مجھے تھوڑی سی مارکیٹنگ اور وہ اچھا, یہ لوگ ولنریبل ہوتے ہیں ہمارے, جو یہ لوگ ہیں جو انگزائٹی میں, ڈپریشن, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں نا, خوف میں ہوتے ہیں, یہ زیادہ ولنریبل. یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے, ایک دفعہ خرچہ تو ہو جائے گا, ٹیسٹ تو سارے ہو جائیں گے, پتہ چل گیا کہ ٹیسٹ عام طور پر نارملی ہوتے ہیں. عام کہتے ہیں جو کلینیشینز ہیں نا, کلینیشین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 80-90% ڈائگنوزس مریض کی ہسٹری, علامات اور فزیکل چیک اپ کر کے نا آپ ڈائگنوز کریں. صحیح. پھر بیچ میں تھوڑی سی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ممکن ہے یار یہ بھی چیز ہو تو ہم کرا لیں, چلو ECG کرا لیتے ہیں. صحیح ہے. ممکن ہے یہ پاسبلٹی ہو, خون کا ایک ٹیسٹ کرا لیں. صحیح. لیکن یہ بے تحاشا ٹیسٹ انیسیسری نہیں ہونا چاہیے نا. بیس لائن لیبارٹری والے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں اور ایکس رے, میں نے اس پر ایک دفعہ ریسرچ کی تھی. انہوں نے کہا تھا سر ڈیلی جو ایکس رے ہمارے ہوتے ہیں نا, اس نے کہا کہ 95% ایکس ریز ہمارے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا. کہتے صرف جو مریض آتا ہے نا جی مجھے سینے میں, یا مریض خود فرمائش کرتے ہیں میرا ایکس رے کرائیں. آج کل ایکس رے کے اوپر CT اسکین پر چلے گئے. یقین کریں لوگ آ کے فورس کرتے ہیں CT اسکین ہمارا کرائیں. صحیح ہے. ہوتا کیا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, الجھن ہو رہی ہے, یا سر میں تھوڑے اعصاب جو ہوتے ہیں نا سر کے اوپر, وہ جو میں نروز کا ذکر کیا ہے, وہ اعصاب میں کوئی الجھن ہوتی ہے, کوئی جلن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تھوڑا سا کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے سر کے اندر نا, یا گردن کے پٹھوں میں. اچھا, ان کے ذہن میں آ جاتا ہے یا کوئی ڈال دیتے ہیں کہ آپ CT اسکین کریں. میں نے کہا CT اسکین کرانے کے لیے جو علامات ہوتی ہیں جو مریض بتاتے ہیں, ہمیں ان علامات سے اور مریض کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس سے ہم اندازہ ہوتا ہے کہ یہ CT اسکین کا مریض ہے. مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, مثلا کسی کو خدا نہ بہت زیادہ کوئی پرانی بیماری تھی, اس کی وجہ سے خون کی کوئی نالی اندر لیک ہو گئی, بزرگوں میں جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ, دوائی میں بے احتیاطی ہوئی, بلڈ پریشر بہت شوٹ کر گیا, پرانا بلڈ پریشر کا مرض ہے. شوگر کے بہت جو پرانے مریض تھے ان کا بعض چانس ہوتا ہے کہ دوائیاں اگر صحیح نہیں استعمال ہوئی, دماغ کے اندر کوئی لیک ہو گئی, یا خدا نہ ٹیومر یا کوئی کینسر نما چیز, یا SOL اس کو ہم کہتے ہیں دماغ میں ہوا, تو وہ ہمیں علامات سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ علامات ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کی بیسس پہ CT اسکین کرانا ضروری ہے. ورنہ ہم منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن مریض اور فیملیز ہمارے اوپر پریشر ڈال رہی ہوتی ہے نا. تو اس سے بھی بچانا, میں سمجھتا ہوں مریضوں کو فائنینشیل ان کے اخراجات, میں کہتا ہوں یار تم 15-20-30 ہزار جو ٹیسٹوں پر خرچ کرو گے اتنے میں تمہارا علاج کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ ہوا, ٹیسٹ ضروری ہوا, تب جب ہی ضروری ہوا ہم کرا لیں گے. یہ ایک تھوڑا سا ٹرینڈ بن گیا ہے, یعنی جو اعصابی ذہنی نفسیاتی کمزوریاں نا, اس کے اندر کے مریض اصل علاج کی طرف اس کو موٹیویٹ کرنے میں, لانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, اخراجات بے تحاشا ہو جاتے ہیں, لٹرلی بعض فائنینشیل لوگ کنگال ہو جاتے ہیں بیچارے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جو اعصابی نفسیاتی نوعیت کی جو بیماریاں ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن کی سٹیٹس ہیں, چونکہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے کامن ہے یہ, تو ہمیں ان غیر ضروری چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, وہ چاہے وہ ٹیسٹ ہیں, چاہے وہ فضول قسم کے علاج ہیں, اور غیر ضروری بہت پرہیز ہیں. اسٹریٹ آپ کے جو اسپیشلسٹ ہیں, جو اسپیشلسٹ آپ کو پسند آتا ہے, جس کے ساتھ آپ کی بنتی ہے, کیونکہ ایک ریپو کا بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. میں یہ نہیں کلیم کرتا ہوں کہ ہر مریض مجھ سے مطمئن ہوگا, آنیسٹلی انڈرسٹینڈنگ کی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. بعض مریض کسی بھی وجہ سے, رش کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے مطمئن نہیں ہوتے. جو ڈاکٹر آپ کو پسند ہے نا, ایک ڈاکٹر پکڑیں اینڈ دیٹ ڈاکٹر شوڈ بی ریسپانسبل فار یور ہیلتھ. ٹھیک. تو اس سے عام طور پر اخراجات بھی نہیں زیادہ ہوتے, اس سے فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اور مریض کو بھی آہستہ آہستہ آپ کی مرض کے بارے میں اتنی تفصیل پتہ چلتی ہے کہ اگر اچھا ڈاکٹر ہے تو الٹیمیٹلی آپ کا مسئلہ حل کر کے چھوڑے گا. صحیح. چاہے وہ 2 چیک اپ ہوں, چاہے 6 چیک اپ ہوں, چاہے 2 مہینے علاج کرائیں, چاہے 6 مہینے علاج لیں, الٹیمیٹلی ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے یار مریض اگر نہیں فائدہ اس کو ہو رہا, کیوں نہیں فائدہ ہو رہا, اور اب نیکسٹ اسٹیپ میں نے کیا کرنا ہے. اس لیے شروع میں جب بیماری شدید ہوتی ہے, ہمیں ہر ہفتے یا 10 دن بعد یا 2 ہفتے بعد چیک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے, جس میں پوری پروگرس ہم لے کر پھر ٹریٹمنٹ کو یا مینجمنٹ کو تھوڑا سا امپروو کر لیتے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک سوال ہمارے سامعہ کی طرف سے آیا ہے, ایک سننے والی ہماری خاتون ہیں, وہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کافی ٹائم کے بعد آپ کو آج سن رہی ہوں. میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھ میں سیلف کانفیڈنس بہت کم ہے اور میں ایکسپریس نہیں کر پاتی دوسروں کے سامنے, اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں بلائنڈ بھی ہوں, پلیز مجھے کچھ گائیڈ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری دعا ہے آپ پر اور ہمارے تمام سننے والوں پر, جو نہیں بھی ہمیں سن سکے, اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے, اور ان کو قلبی, ذہنی, روحانی سکون ملے. آپ کی جو سچویشن ہے, میں آپ کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ایک یعنی معذوری والی کیفیت کو بھی آپ ماشاءاللہ فائٹ کر رہی ہیں. لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا بعض دفعہ اس میں سٹریس کا ایلیمنٹ جب زیادہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی انگزائٹی یا ڈپریشن کی ہلکی پھلکی کیفیت ہو, تو اس میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے انسان کے لیے نا.
اس میں فیملی ممبرس کو بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ باوجود ان کی معذوری کے، چاہے وہ آنکھوں کی کوئی کمزوری ہے، نظر کی کمزوری ہے، آپ جیسے جتنے اور ہمارے بہن بھائی، ان کی سیلف اسٹیم کو، ان کی عزت نفس کو بالکل مجروح نہ کیا جائے، ان کو اتنی ہی امپورٹنس دی جائے ہر جگہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مہمانوں نے آنا تو کہتا ہے اچھا تو جو نا جا کے بیٹھ جانا کچن میں جان، تو نے ادھر نہیں آنا ہے، یا کہیں جانے لگے ہیں تو اس کو تھوڑا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. سو یہ میرے حال میں آپ تو جس طرح ماشاء اللہ اس ساری سچویشن کا مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ہمت اور حوصلہ دے. اور جو گھر والے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار، ان کو خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ انسان ایک اسپیشل معذوری کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آئی ہے، تو کل کسی اور کے اوپر بھی تو ہو سکتی ہے. سو آپ کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں، اور مطلب ہے ہماری یہ سب کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سے ہر طرح کا تعاون کریں، آپ کے کانفیڈنس کو، سیلف اسٹیم کو بڑھانے میں، آپ کا حوصلہ بڑھانے میں سب اپنا کردار ادا کریں. باقی اگر کوئی اور علامات ہوں اس سے شدت زیادہ اختیار کریں تو اس میں پھر ہیں بہت ساری چیزیں جو اگر ڈاکٹر کے ساتھ 1 to 1 آپ کا پورا ڈیٹیل کیس کے ہوں تو پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں آپ کیا کیا کر سکتی ہیں. صحیح. تو ابھی تک جو کچھ آپ نے کیا یا کر رہی ہیں میرے حال میں ویل ڈن، میری طرف سے آپ کو بہت اپریسیشن ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا نمبر اناؤنس کرنا چاہیں، کیونکہ ہمارے وہ سامعین جو بعد میں سنیں گے پروگرام، اگر ان کچھ مزید اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو آپ سے وہ کانٹیکٹ کر سکیں. جی بٹی صاحب بہت مشکور ہوں. بس وہ ایک گزارش ہم کرتے ہوتے ہیں کہ پہلے جب ہی آپ رابطہ اگر کریں تو ہم پرسنل نمبر اسی طرح دے دیتے ہیں، باوجود اس کے ہماری مجبوریاں، ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. آپ SMS کر کے آئیڈینٹیفائی ضرور کریں اپنا نام اور جس جگہ سے آپ بات کریں، مثلا پنڈی سے بات کر رہے ہیں، اسلام آباد سے، کسی اور شہر سے، تو پلیز وہ ضرور لکھیں تاکہ میں پتہ چلے آپ کے بارے میں، اور میں پھر جب بھی ٹائم ملتا ہے پرائرٹی وائز، مطلب انٹرنیشنل کالز بھی آتی ہیں نا، پرائرٹی وائز پھر ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. سو میرا نمبر ہے، آپ بے شک نوٹ فرما لیں، 0332 980 7701. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0332 980 7701. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب، اور آپ کے سوالات بھی انٹرٹین ہوئے، اور آج کلینکل انگزائٹی اور کلینکل ڈپریشن کے اوپر بہت تفصیل سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. سامعین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.